بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت کے بعد گو برابر اسلام ترقی کرتا رہا اور ہر محاذ پر کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتوحات بھی حاصل ہوتی رہیں اور کفار اپنی چالوں میں ناکام و نامراد بھی ہوتے رہے، مگر پھر بھی کفار برابر اسلام کی بیخ کنی میں مصروف ہی رہے اور یہ آس لگائے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی دن ضرور اسلام مٹ جائے گا اور پھر عرب میں بت پرستی کا چرچا ہو کر رہے گا۔ کفار اپنی اسی موہوم امید کی بنا پر برابر اپنی اسلام دشمن اسکیموں میں لگے رہے اور طرح طرح کے فتنے بپا کرتے رہے، مگر 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر جب کافروں نے مسلمانوں کا عظیم مجمع میدان عرفات میں دیکھا اور ان ہزاروں مسلمانوں کے اسلامی جوش اور رسول کے ساتھ ان کے والہانہ جذبات عقیدت کا نظارہ دیکھ لیا تو کفار کے حوصلوں اور ان کی موہوم امیدوں پر اوس پڑ گئی اور وہ اسلام کی تباہی و بربادی سے بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ چنانچہ اس واقعے کی عکاسی کرتے ہوئے خاص میدان عرفات میں بعد عصر یہ آیت نازل ہوئی۔ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ کنز ایمان: آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ روایت ہے کہ ایک یہودی نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر ایسی آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون سی آیت؟ تو اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 3 والی آیت۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس دن اور جس جگہ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہم اس کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا میدان تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام عصر کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس آیت کے نزول کے دن تو ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک تو عرفہ کا دن، یہ بھی ہماری عید کا دن ہے، دوسرا جمعہ کا دن، یہ بھی ہماری عید ہی کا دن ہے، اسی لیے اب الگ سے ہم کو عید منانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ اے عمر تم روتے کیوں ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا دین روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اب جب کہ یہ دین کامل ہو گیا ہے تو یہ قاعدہ ہے کہ ہر کمال راز والے کہ جو چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس آیت سے وفات نبوی کی طرف بھی اشارہ مل رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دین کو کامل کرنے ہی کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، تو جب دین کامل ہو چکا تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اس دنیا میں رہنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات پر مہر لگا دی کہ اب کافروں کی کوئی جد و جہد اور کوشش بھی اسلام کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ کفار کی امید و آس پر نا امیدی و یاس کے بادل چھا گئے ہیں، کیونکہ ان کا اسلام کو مٹا دینے کا خواب اب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ نمبر 2، اس آیت نے اعلان کر دیا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام میں فلاں مسائل ناقص رہ گئے ہیں یا اسلام میں کچھ ترمیم اور اضافہ کی ضرورت ہے تو وہ شخص کذاب اور جھوٹا ہے اور در حقیقت وہ قرآن کی تکذیب کرنے والا ملحد اور اسلام سے خارج ہے۔ دین اسلام بلا شبہ یقیناً کامل و مکمل ہو چکا ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم۔